ایسے ہی آج کل کے دور میں ہر دوسرے گھر میں، پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ جو بوڑھے لوگ تھے ہمارے، جس طرح والدین یا دادا ابو نانا ابو، ان لوگوں کے نا گھٹنوں میں درد ہوتے تھے، لیکن آج کل ہر دوسرے تیسرے گھر میں جو 40 سال سے اوپر ہوتے ہیں، 40 سال بھی کہ 35 سال 36 سال ایج کے لوگوں کو جو ہے نا گھٹنوں کا درد، کمر کا درد، ایسے ہی جو نا ایسے بعض لوگوں کے ہاتھوں پہ درد ہوتے ہیں۔ صبح وہ جب تک کافی دیر تک ورزش کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے ہاتھ جو ہے نا پھر کام کرنا شروع ہوتے ہیں۔ تو دردوں کے حوالے سے جو ہے ہم ان سے گفتگو کریں گے، ان سے بات کریں گے، سوال رکھیں گے کہ یہ گھٹنوں کا درد یا موروں کا یا کمر کا درد، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا طریقہ علاج اور پرہیز کیا ہے، اور یہ کس وجہ سے یہ درد شروع ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جوڑوں کا درد جو ہے یہ بھی، اس کا بھی تقریباً وہی مسئلہ ہے جو ہم نے بواسیر کا بتایا۔ ویسے تو یہ اعصابی مسئلہ بھی ہوتا ہے، عضلاتی بھی ہوتا ہے، غدے بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر جو میرے تجربے میں آیا یا جتنے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے ان کو دیکھا، تشخیص کی، تو زیادہ تر لوگوں کا یہی تیزابیت والا خشکی سردی کا عضلاتی مسئلہ یا تری خشکی کا، تری سردی کا اور سردی تری کا یا سردی خشکی کا یہی مسئلے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کے یہی مسئلے ہوتے ہیں، یہی تیزابیت کا مسئلہ، یہ تبخیر کا مسئلہ، ٹھیک ہے نا۔ یہی غذائیں کہ جن سے بواسیر ہوتی ہے، یہی غذائیں کہ ان سے زیادہ تر لوگوں کو جوڑوں کے مسائل ہوتے ہیں، جس میں سر فہرست گوشت آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تیزابیت پیدا کرنے والی چیزیں جیسے آلو ہو گیا، ٹھیک ہے، اسی طرح لوبیا، مٹر، دال ماش، ٹکا، کباب، تیز مسالے والی چیزیں، مرغن غذائیں اور چٹپٹی چیزیں، اور اسی طرح یہ جتنے بھی کولڈ ڈرنکس ہیں، بوتلیں وغیرہ، مشروبات جو بوتلیں جو کمپنیوں کی جو ہوتی ہیں، کولڈ ڈرنکس جنہیں ہمیں کہتے ہیں، یہ ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ ان کا حد سے زیادہ استعمال جو ہے وہ انسان کے جوڑوں میں درد پیدا کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہی مواد جب پیدا ہوتا ہے تو یہ جوڑوں کے اندر جمع ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے اصل، یعنی ہم آئیں تو ساری بات خلاصہ یہی نکلتا ہے، یورک ایسڈ نکلتا ہے۔ یورک ایسڈ جو ہوتا ہے، یہ اس کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں کو ہوتا ہے جوڑوں کا درد۔ اور جوڑوں کا درد جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اس کو وجع المفاصل کہتے ہیں، یعنی بڑے جوڑوں کا درد۔ بڑے جوڑ کیا ہیں؟ گھٹنے ہو گئے، ٹخنے ہو گئے، کونی ہو گئی، کندھے ہو گئے، یہ بڑے جوڑ ہیں، ان کا درد ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر مردوں کو بھی ہوتا ہے، عورتوں کو بھی ہوتا ہے، لیکن مردوں کو زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے جوڑوں کا درد، نقرس اسے کہتے ہیں۔ نقرس کہتے ہیں چھوٹے جوڑوں کا درد، یہ چھوٹے انگلیوں کے جو جوڑ ہیں، جتنے بھی چھوٹے جوڑ ہیں، ان چھوٹوں میں جوڑوں میں جو درد ہوتا ہے، یہ نقرس کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کرسٹل سے بن جاتے ہیں یورک ایسڈ کے، وہ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اصل بات، یعنی ہم چونکہ جو چیز اپنے ناظرین کو جو سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ دوائی سے زیادہ آپ غذائی علاج جو ہے اس کی طرف توجہ کریں، اپنی غذاؤں کے اندر تبدیلی کریں، اور غذائی جو پرہیز ہے اس کا احتیاط کریں۔ تو جو ہم کھاتے ہیں، تو یہ ہم جو چیزیں ہمیں نقصان دیتی ہیں، وہ اگر ہم نہیں کھائیں گے یا کم کھائیں گے تو وہ مواد کم بنے گا، تیزابیت کم بنے گی، یورک ایسڈ کم بنے گا، تو اسی حساب سے ہماری بیماری کم ہوگی۔ جب ہم زیادہ کھائیں گے تو پھر بیماری زیادہ بڑھے گی۔ یہاں پر میں ایک مولانا عبدالوہاب صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے والد صاحب 2 سال پہلے بیمار تھے، اور ان کو مختلف اسپتالوں میں لے کر گئے، یعنی ایبٹ آباد میڈیکل کمپلیکس جو ہے، اور پرائیویٹ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس میں ان کو لے کر گیا۔ جس اسپتال میں بھی ہم لے کر جاتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ایک رواج بن گیا کہ ہر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کے گھٹنوں کے اندر نا خلا پیدا ہو گیا، گیپ آ گیا، اس گیپ کی وجہ سے جو ہے درد ہے۔ لیکن جتنے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، اس کا رزلٹ 0 نکلا۔ بالآخر آپ سے بھی ہم نے علاج کروایا تھا، الحمدللہ کافی فرق پڑا تھا۔ ایسے گولڑے شریف کے قریب ایک بہت مشہور حکیم صاحب ہیں، ہمیں پتہ چلا تھا، ان کے پاس ہم لے گئے۔ اس وقت مولانا عبدالوہاب صاحب بہاولپور میں ہوتے تھے، کہ جب میرے والد صاحب کی نا طبیعت ذرا زیادہ خراب ہو گئی تو گولڑا شریف ہم لے کر گئے۔ وہاں پر ایک مشہور حکیم صاحب ہیں، شاید غالب حکیم الیاس ان کا نام تھا یا کیا نام تھا۔ انہوں نے جو دوائی دی تھی اس سے کافی فرق پڑا تھا۔ بالآخر وہ اللہ کے پیارے ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ جو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی گیپ پیدا ہو گیا ہے، خلا پیدا ہو گیا ہے، اس کے بارے میں دیکھیں، ڈاکٹروں کا مسئلہ یہ ہے نا کہ ڈاکٹروں کا تو پہلی بات تو یہ کہ ان کا طریقہ علاج کوئی اور ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ
ان کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، اپنی ایک سائنسی جو جدید سائنس ہے اس حساب سے ہوتا ہے۔ خلا تو نہیں، یہ کرسٹل خلا اس حساب سے شاید وہ کہتے ہوں گے کہ یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ تیزابیت یورک ایسڈ اس کے کرسٹل بن جاتے ہیں اور وہ وہاں پر جوڑوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ ایک چیز کوئی بیچ میں آگے بیٹھ گئی، شاید اس حساب سے کہتے ہوں گے، لیکن ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، اپنا ان کا حساب ہے، وہ ان کے اور اپنی اصطلاحات اور اپنی وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ چیز میں نے دیکھی اکثر مریضوں کو کہ چاہے وہ بواسیر کا مریض ہو، چاہے جوڑوں کے درد کا ہو، چاہے پتے کی پتھری کا ہو، اور بھی کئی چیزوں میں ڈاکٹر جو ہے وہ ویسے ہی دوائیاں دیتے، پین کلر دیتے ہیں، اسٹیرائڈ دیتے رہتے ہیں کہ جن کو استعمال کر کے بندہ ان کا عادی ہو جاتا ہے، نشے کی طرح وہ چیزیں زندگی کا استعمال کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، چھوڑ دی تو پھر بیماری لگتی ہے۔ چونکہ وہ پین کلر ہوتی ہے نا، پین کلر کیا کرتی ہے کہ وقتی طور پر دماغ کو ایک سگنل بھیجتی ہے اور دماغ کا رابطہ اس جگہ سے کٹ جاتا ہے اور درد محسوس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ ہمارا جو طریقہ علاج ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے، ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بیماری کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، تو اس وجہ کو ہم دور کرتے ہیں، اور اس وجہ کو دور کرنے میں ایک اہم جو کردار ہوتا ہے وہ ہم مریض کو یہ بتاتے ہیں کہ ان چیزوں کے کھانے کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے، لہٰذا آپ ان چیزوں کو کھانا چھوڑ دیں۔ اور چونکہ اب آپ نے کھائی ہیں تو ان سے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے آپ نے یہ دوائی کھانی ہے، اور پھر اس کے متبادل کچھ غذائیں ہم بتاتے ہیں کہ یہ چیز آپ زیادہ کھائیں، ٹھیک ہے نا، یہ سبزیاں چھوڑ دیں اور یہ سبزیاں زیادہ کھائیں، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح اور جو چیزیں ہیں یہ چھوڑ دیں اور یہ زیادہ کھائیں۔ وہ پوری ہمارے پاس ایک لسٹ بنی ہوتی ہے 6 مزاجوں کے حساب سے، غذائی چارٹ ایک ہوتا ہے، اس میں سے 6 جو طرح کے وہ ہم نے گروپ بنائے ہوتے ہیں، 3 ہم منع کر دیتے ہیں اور 3 جو ہے ان کو کہتے ہیں کہ زیادہ استعمال کریں۔ اس طریقے سے ہم علاج کرتے ہیں۔ اور سامعین و ناظرین، گھٹنوں کے یا جوڑوں کے درد کے حوالے سے سب سے زیادہ لوگ مجھے لکھتے بھی ہیں اور مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ اس کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ ٹھیک ہے، وظائف اللہ کا کلام ہوتا ہے، اس میں اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، لیکن علاج کرنا بھی سنت ہے۔ آپ جوڑوں کے درد کے حوالے سے، گھٹنوں کے درد کے حوالے سے، چاہے بڑے جوڑوں کا درد ہو جیسے انہوں نے بتایا، یا چھوٹے جوڑوں کا درد ہو، خاص کر وہ افراد جو صبح اٹھ کر جن کے ہاتھوں میں یعنی شدید قسم کا درد ہوتا ہے، اس تمام دردوں کے حوالے سے جو ہے نا آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ پاکستان میں جہاں پر بھی بیٹھے ہیں، جس جگہ پر بیٹھے ہیں، بذریعہ ڈاک یا پرائیویٹ کمپنیوں کے ذریعے جو ہے نا وہ جو بھی دوائی ہوگی یا پارسل ہوگا وہ آپ کے گھر تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔